غلام رسول صاحب، انضمام صاحب، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس تقریب کے صاحب صدر جناب سردار امجد سدوزئی صاحب، یوتھ کے جنرل سیکرٹری سردار عامر جمیل صاحب، سردار سلیم چغتائی صاحب، سردار افتخار رشید صاحب، سردار شکیل صاحب اور ہمارے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں جو آپ دور دراز سے ڈسٹرکٹ سدنوتی سے یہاں پہ تشریف لے آئے، جو پنڈی اسلام آباد سے یہاں پہ آئے، پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے نمائندگان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ سردار شکیل صاحب نے ایک کسی بادشاہ کا واقعہ سنایا تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اس سے سٹارٹ کروں، چونکہ جب ہم آگے چلیں گے تو اس کی ایک ریلیونسی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چونکہ بادشاہ ہوتے ہیں جو چاہے صبح و شام قانون سازی کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی بادشاہ نے ایک دفعہ یہ آرڈر پاس کیا، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میری قوم میں کوئی رتی بچی ہوئی ہے، غیرت، حمیت، کوئی ایسی چیز ہے ان میں۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ جو لوگ صبح شہر میں داخل ہوں ان کے سر پہ ایک جوتا مارا جائے۔ تو بادشاہ کا آرڈر تھا، جوتے لگنے شروع ہو گئے لیکن کوئی آبجیکشن نہیں سامنے آیا۔ تو کہتے ہیں دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، لوگ جوتے کھاتے، شہر میں داخل ہوتے اور اپنی نارمل لائف گزارتے۔ تو بادشاہ نے اپنے جو اس کے دربار کے اندر لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یار کسی نے کمپلین نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ان کی رسائی شاید نہ ہوتا۔ بادشاہ نے کہا جی ہم کسی دن صبح اس گیٹ پہ چلتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت اس گیٹ کے اوپر آ گئے جہاں پہ لوگ داخل ہوتے تھے اور ان کو جوتا پڑتا تھا۔ تو لوگ آ جا رہے تھے، جوتا کھا رہے تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمپلیٹ مطمئن ہے، صرف ایک مسئلہ ہے کہ جوتے مارنے والا ایک ہے، ہم زیادہ ہیں۔ تو اگر جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے تو ہمیں آسانی ہوگی، ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو میں نے اس دن جب میں 19 مارچ کو آپ کے پاس آیا تو وہ دھرتی جو سردار سبز علی خان، سردار ملی خان، یہ میں نے 19 مارچ کو بھی یہ کہا تھا کہ رہتی دنیا تک ہر کشمیری، ہر پنچ کا رہنے والا یہ فخر کرے گا کہ ہم اس دھرتی کے رہنے والے ہیں، ہم اس سرزمین کے رہنے والے ہیں کہ سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان نے اوریت کو کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کو ذرا چشم تصور میں جا کے دیکھیے، کہنا ڈائلاگ کرنا آسان ہے، زندہ جب کھال اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ایک اگر نیڈل چھپ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب کسی کو انجیکشن لگتا ہے ایک نیڈل چھپتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس کو ذرا چشم تصور میں دیکھیے کہ سردار سبز علی خان، سردار ملی خان کی جب زندہ کھالیں اتری ہوں گی تو وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ چاہتے تو وہ بھی بڑی آسائش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ جس چیز کو چیلنج کیا انہوں نے، اس میں بہت سارے ایلیمنٹ ہیں، میں آج کے اس میں نہیں جاؤں گا، پھر کسی وقت بات کریں گے، لیکن اس میں ایک موروثیت کا ایلیمنٹ تھا جو سردار امجد صاحب نے، سدوزئی صاحب نے بھی، عامر جمیل صاحب نے بھی، سردار شکیل صاحب نے بھی اور دوسرے ہمارے دوستوں نے بھی یہ ذکر کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو جو بہت ساری چیزوں پہ یزید کی اختلاف تھا، اس میں ایک میجر ایلیمنٹ موروثیت کا تھا۔ موروثیت ٹوٹلی اور پیورلی اسلام کی روح کے منافق ہے، موروثیت کا کوئی شمولیت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا اگر اہل ہے لیکن اس کے بارے میں جمہور نے فیصلہ کرنا ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کو ریپرزنٹیشن دے سکتا ہے، ان کا ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن موروثیت اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جس چیز کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں
تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہمارے پرانے نظریاتی کمیٹڈ لوگ ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگا، اور ہم نے اپنے اس پولیٹیکل اس لیے جو سردار سبز علی خان اور جو سردار ملی خان کی جو سرزمین ہے، جو اس زمین کے رہنے والے فخر کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں حریت ہے، اس میں وقار ہے، اس میں شان ہے، اس میں آن ہے، تو اس سرزمین کے اوپر سے ہم نے بھی اپنی پولیٹیکل سٹرگل کا جو ہمیں چیئرمین تحریک انصاف نے جو ہمیں ٹارگٹ دیا تو ہم نے بلوچ کی سرزمین سے سٹارٹ لیا ہم نے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ جس طرح آپ سردار امجد سدوزئی صاحب کے ساتھ کھڑے اور 19 مارچ کو جس طرح راجہ ابرار الحق منہاج صاحب اور سردار امجد سدوزئی صاحب نے آپس میں یہ کہا کہ ہم ایک ہیں، ہمیں یہ چاہیے جب آپ ان جیسے سردار امجد صاحب جیسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ایک آدمی ایک نہیں ہے، آپ ملٹی پلائی بائی کہیں ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ آپ نے اپنے مستقبل کے ساتھ ہم ایک نام سردار عبدالغفور آسی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بات، ان کا 40-42 سالہ کیریئر ہے، میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ میں نے زندگی گزار لی، میں نے کیا کرنا ہے، میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے۔ سردار امجد سدوزئی صاحب کو اگر پارٹی مینڈیٹ دیتی ہے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ میری یہاں بیٹھے ہوئے سردار اسحاق صاحب کا یہاں پہ سردار امجد صاحب نے ابھی بتایا، تو جس طرح سردار اسحاق صاحب جیسے لوگ کمیٹڈ ہیں، ہمیں اسی طرح کے سارے اپنے بزرگ کمیٹڈ چاہیے، ہمیں اپنی یوتھ کمیٹڈ چاہیے، ہمیں اپنے جو لڑکے ہیں وہ ہمیں کمیٹڈ چاہیے، ہمیں اپنی مائیں بہنوں سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح کمیٹڈ چاہیے، ویژن والے چاہیے، جس طرح آسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ جہاں تک میرے سے آپ کی توقعات ہیں، میں آپ کو آج آپ کے اس فورم کی وساطت سے میں آپ کو یہ کہوں کہ میں اسٹرانگلی ریکمنڈیشن میری یہ ہوگی کہ ہمارے یہ لوگ جن کے پیچھے پبلک کھڑی ہے، میں اپنے چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب کو، سیکرٹری جنرل عامر کیانی صاحب کو، جناب ارشد داد صاحب کو اور پارٹی صدر بہشت سلطان محمد چودھری صاحب کو، ان سب کو میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں کبھی اپنے الفاظ سے پھرا نہیں کرتا ہوں، میں الفاظ کی آن کو، اس کے تقدس کو، اس کے وقار کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں اپنی زبان سے پھر نہیں کر سکتا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن میں الفاظوں سے پھرنے والا آدمی نہیں ہوں، اپنی کمٹمنٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ نعرہ تنویر، نعرہ 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 تنویر، جیوے تنویر۔ سردار تنویر سنگ سنگ چلن جی تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ ہماری سدنوتی کی دھرتی اور حلقہ بلوچ میں جس طرح آپ لوگ کمیٹڈ ہیں، آپ نے 19 مارچ کو بھی اور آج 30 مارچ کو بھی جس اپنی کمٹمنٹ اور سردار امجد صاحب کے ساتھ جس طرح آپ لوگ کھڑے ہیں، ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ لوگوں نے اسی طرح گروپ میں اضافہ کرنا ہے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں وہی ہی موسٹ ریپرزنٹیشن کے قابل ہیں، اور انہی کو جو ہے نا پارٹی آن کرے، اور ہم انشاءاللہ اس چیز کو لے کے چلیں گے۔ ہماری یہ ریکمنڈیشن ہوگی پارٹی کے حوالے سے۔ دیکھیے، جو ہر فورم پہ میں آپ کے ساتھ جب بھی بات کرتا ہوں، ہماری جو لیگیسی ہے، ہم اس حوالے سے بینگا پاکستانی اور کشمیری میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70-75 سال ملکوں کی تاریخ میں اتنی بڑی میٹر نہیں کیا کرتے، لیکن ان 70-75 سالوں میں ملک کے اندر سے لوٹ و کھسوٹ ہوئی، مال بنایا گیا، ٹھیکے ایسے دیے گئے کہ اگر 1 بلین کا ٹھیکہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو میٹرو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میٹرو آپ ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، ہندوستان کی پرائس میں اور ہماری پرائس میں ہماری 55 سے 60% پرائس زیادہ ہے۔ صرف لاہور جو اورنج ٹرین ہے، ہماری گورنمنٹ کے اوپر برڈن ہے کہ ہم 30 بلین پر انم 30 ارب روپیہ سالانہ گورنمنٹ سبسیڈائز کرے۔ مجھے یہ بتائیے کہ تھرڈ ورلڈ نیشن میں، پاکستان جیسے ملک میں، کون سا ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ 30 ارب کی سبسڈی سالانہ ایک اورنج ٹرین کو دے؟ اور آپ میٹرو ملتان والی دیکھ لیں، آپ میٹرو پنڈی والی دیکھ لیں، حکومتوں کے لیے یہ پروجیکٹ جو لوگوں کو ڈگڈگی بجا کے ٹی وی کے اوپر ٹکر چلا کے دکھایا جاتا تھا کہ ہم معیشت، میں یہ اکثر کہتا ہوں، میں چونکہ بزنس کرتا ہوں، میں بزنس کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بزنس کیسے ہوتی ہے۔ بسیں چلانے سے بزنس نہیں ہوا کرتی، بسیں چلانے سے ملک نہیں چلا کرتے،
آپ پبلک کے لیے آپ ضرور ارینجمنٹ کرتے ہیں. دنیا ساری میں مذہب سوسائٹیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس سے ہم انکاری نہیں. لیکن اس ٹائپ کی بسز, یہ ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں لیفٹ سائڈ پہ پورا پنڈی اسلام آباد کی میٹرو کا ٹرمینل ہے, ساری یہیں سے بسیں نکلتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو پورے ملک اور قوم کے جوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں. ماضی کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو, انہوں نے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کیے, اگر آپ کے ساتھ اس کا شیئر کیا جائے کہ جو گورنمنٹ کے جوڑوں میں بیٹھے ہیں. عام آدمی کہتا ہے جی بجلی مہنگی ہو رہی ہے, عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے, ہمارے ملک کو کیسے بیچا گیا ہے, ہمارے اداروں کو کیسے گروی رکھا گیا ہے, کیسے کیسے کانٹریکٹ کیے گئے. آزاد کشمیر کے حوالے سے جو سردار امجد صاحب بات کر رہے تھے, آپ یہ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں مستقبل کے حوالے سے آپ مجھے بتائیے کیا پلاننگ کی گئی, ہم نے کیا سوچا. میں صرف دو آپ کو بات بتاؤں کہ ڈیرہ اسماعیل خان ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 500 اسمال انڈسٹری ہے, ڈی آئی خان کے اندر 500 اسمال انڈسٹری ہے. لاہور میں فیروز پور روڈ کے اوپر اسمال اور میڈیم ہمارے صرف شہر کے اندر 800 انڈسٹری ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ پورے آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژن کے اندر دیکھیے, یہ جو نوجوان یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بے شمار جو نوجوان جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے, ہم نے ان کے لیے کیا کیا. ہم کب تک یہ اپنا منجن بیچتے رہیں گے, کب تک فراڈ کرتے رہیں گے, کیوں اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی آ گیا وہ کوئی نئی بات کر رہا ہے, یار ہمارا کیا بنے گا. آپ لوگ اس ملک کی ٹھیکیداری میں سڑکوں کے ٹھیکے, کھمبوں کے ٹھیکے, اسکولوں کے ٹھیکے 2005 کے ارتھکویک کے ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ادارے بنائے گئے, کتنے لوگوں کو وہاں بھیجا گیا. 2005 کا جو اکتوبر کا زلزلہ تھا, بہت ساری اسکولوں کی بلڈنگیں, کالجز کی بلڈنگیں بیسک تعمیر اور ترقی کے لیے آج بھی ترس رہی ہیں, آج بھی وہاں تشنگی ہے. بھائی کب سدھریں گے. تو میں نے جو وہ بادشاہ کے حوالے سے یہ جو بات اس لیے کی تھی کہ وہ قوم ہے اور ایک ہماری دھرتی ہے, ہمیں اپنے اسلاف پہ, ہمیں اکابرین, اپنے اکابرین پہ جو سردار سبز علی خان ہے, جو سردار ملی خان ہے, ہماری دھرتی آپ کو پتہ ہے مہاراجا کے محل میں بھی جا کے اس کو سنا کے آتے تھے, مہاراجا کے محل میں بھی اس کو جا کے یہ کہتے تھے تو غاصب ہے, تو نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو نے انگریز کو کشمیر سے خریدا انگریز سے, تو اس کا مالک نہیں ہے, ہم اس کے مالک ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم میں اور ان قوموں میں بڑا فرق تھا. اس پنچ کے رہنے والے جو ہیں ہم میں اور ان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اس علم کو لے کے ہم نے اس پولیٹیکلی دنیا ساری میں اصلاح. مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ بزنس مین تھے, آپ سیاست میں کیسے. اگر آپ کسی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سیاسی پلیٹ فارم سے ہی کر سکتے ہیں. تو اس سیاسی پلیٹ فارم کی میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ کھڑے ہونا ہے, ہم نے ہر جگہ پہ جواب دینا ہے. آپ لوگوں نے اس تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ میڈیا کا دور ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایک آدمی کا 5 یا 10 لوگوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے, تو اس کو آگے آپ لوگوں نے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے. تو ہم جب اس کو آگے لے کے چلیں گے, رائٹ لوگوں کی سلیکشن ہوگی, رائٹ لوگ کیبنٹ کے اندر آئیں گے, رائٹ لوگ اسمبلی کے اندر آئیں گے, تب گورنمنٹ ٹھیک کام کرے گی اور لوگ اپنا حق مانگیں گے. آپ کا یہ رائٹ ہے, اور جو لیڈ کرنا چاہتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کے معاملات کو ایڈریس کرے آپ کی امنگوں کے مطابق. جو آپ چاہتے ہیں وہ چیز اس طرح ایڈریس ہو. تو آج کے حوالے سے اتنا ہی. آپ سب لوگوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اس پی ٹی آئی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے کاروان اور اس تحریک کا حصہ بنے ہیں. اور آپ لوگوں کے جوش و ولولے اور کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب چیئرمین تحریک انصاف کی جو کمٹمنٹ ہے, جو نظریہ ہے, وہ آزاد کشمیر کے ہر گلی محلے تک پہنچے گا. پی ٹی آئی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی اور ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر کو ایک ایسی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دنیا میں آزاد کشمیر کا وقار ہوگا, دنیا میں آزاد کشمیر کی مثال دی جائے گی, پنچ کی مثال دی جائے گی. ہم چونکہ سب پنچ کے رہنے والے ہیں, ہمیں اپنے پنچ ہونے پہ فخر ہے, ہمیں اپنے پنچھی ہونے پہ فخر ہے. اور انشاءاللہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پنچھی گردنیں کٹوا سکتے ہیں, پنچھی کھالیں اتروا سکتے ہیں, لیکن پنچھی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. خوشحالی دا آغاز وچ کشمیر دے ہوئی آواز, گلیاں بازار سارے سج جان گے, سج جان گے, گلیاں بازار سارے سج جان گے, چور لٹیرے سارے بھج جان گے. پنچ کا رہنے والا آدمی, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ساری دنیا گھومی ہے. ویسے تو سارے کشمیری ماشاءاللہ بڑے اسٹار اور بڑے برائٹ لوگ ہوتے ہیں, لیکن پنچ والے کی ایک اپنی ہی پہچان ہے.
یہ غیوروں کی دھرتی، یہ شہداء کی دھرتی، یہ مجاہدین کی دھرتی، پنچ کا رہنے والا اپنی شناخت رکھتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے، اور جب وہ ڈٹ جائے تو وہ کوئی بھی قربانی دے گا لیکن یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم انشاءاللہ اسی عزم کو لے کے چلیں گے، جو ہمارا مان ہے ہم انشاءاللہ اسی کو آگے لے کے چلیں گے۔ تنویر الیاس قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تنویر الیاس قدم